अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शरीफा यास्मीन और आप मुझे देख रहे हैं मीडिया फोकस पे। जी हाँ, हमेशा की तरह आज एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट के लिए लेकर यहाँ पर हाजिर हो गए हैं। और आज का जो मेरा मौजू है वो है विमेन एम्पावरमेंट। देखिए, विमेन एम्पावरमेंट की बातें बहुत होती हैं, लेकिन जानना आज ये है कि भाई उनको एम्पावर किया कैसे जाए, क्या उनकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, किस तरह से वो उसको हल करेंगी और किस तरह से अपना मकाम जो है वो बनाएंगी। लेकिन ये तमाम बातें हम शेयर करेंगे अपने गेस्ट के साथ। और आज जो मेरी गेस्ट हैं उनका नाम है काकब जहां, जो कि जर्नलिस्ट हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं शगुफ्ता? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा काकब, आज का जो हमारा मौजू है विमेन एम्पावरमेंट, पहले तो हमारे देखने वालों को बताएं कि इनफैक्ट असल मतलब क्या है विमेन एम्पावरमेंट का। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट का मकसद, जिसको हम उर्दू में कहते हैं ख़वातीन की खुद मुख्तारी, उसमें ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारें, अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हों। सही। तो अगर ये चीज़ उनसे छीनी जाती है, ये हक़ उनसे छीना जाता है, तो हम इस हक़ की मतलब हक़ तलफ़ी होती है उनकी, अगर हम उसको ये कहें तो। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई वो क्या चीज़ें हैं जिसके अंदर वो आज़ाद हों। तो आप एक नॉर्मल एक इंसान जिस तरह से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करता है और करने चाहिए एक अपनी फ़ितरत के मुताबिक, तो वो अगर वो फ़ैसले करती हैं और उनको करने दिए जाते हैं तो वो खुद मुख्तार हैं। अगर नहीं करने दिए जाते तो वो फिर उनकी आज़ादी सल्ब की जा रही है। अच्छा, बीइंग अ वीमेन, क्योंकि आप जर्नलिस्ट भी हैं, तो जर्नलिज्म की फील्ड कोई इतनी आसान तो है नहीं, खास तौर पर ख़वातीन के लिए। वैसे मैं कहती हूँ ख़वातीन के लिए कोई भी फील्ड आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम होता है एक बावक़ार तरीके से काम करना, अपने आप को सिक्योर करके काम करना, अपनी लिमिट्स को बनाना, ये एक खातून के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बीइंग अ वीमेन, आप जब फील्ड में आई तो आपने अपने आप को किस तरह से एम्पावर किया? और अब आप काम कर रही हैं तो सराउंडिंग में अगर कोई इस तरह से खातून मौजूद हैं, तो क्या आपकी जो पर्सनालिटी है उससे वो एम्पावर होती है? बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही बात की शगुफ्ता। देखिए, एक एम्पावर आप जब होते हैं, एक देखिए फैमिली का भी एक होता है हाँ, कि बिल्कुल होता आपकी है। जो फैमिली है वो आपको कितना एम्पावर कर रही है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपना प्रोफेशन चूज़ करें, अपनी मर्ज़ी से पढ़ाई, अब जो भी आपकी जो चीज़ें हैं उसको अपनी मर्ज़ी से करती हैं, तो वो एक आपकी एम्पावरमेंट फैमिली से सबसे पहले आती है। ठीक है। और फिर जब आप फील्ड में जाती हैं, आप किसी भी फील्ड में जाएं, मीडिया की फील्ड की आपने बात की, सारे इसका हमारा ताल्लुक़ है जिससे, तो वहाँ पर भी जो ख़वातीन होती हैं वो आ तो जाती हैं, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों में परेशान होती हैं, या परेशान होती हैं, हर्डल्स वो होते हैं। हर्डल्स होते हैं, वो कुछ बाउंड होती है कि हम ये नहीं कर सकते, सही से। टाइमिंग्स की बेचारियों को इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ जगहों के इश्यूज़ होते हैं, वो यहाँ पर नहीं जाएंगी। तो ये चीज़ें हैं कि आप उनको फिर कंफर्टेबल आपको करना पड़ता है कि भाई ठीक आप है। इस फील्ड में आएंगे तो इस फील्ड के अंदर आपको अगर पूरी तरह मुकम्मल तौर पे काम करना है, तो ये चीज़ें भी हैं, उसको हम करनी चाहिए कि ठीक है। टाइमिंग। और ज़ाहिर है फिर एक दूसरी चीज़ होती है कि वो एक सिक्योरिटी होती है, चीज़ें होती हैं, तो वो तो ऑर्गेनाइजेशंस देती हैं, लेकिन हर्डल्स ज़ाहिर फैमिली की वजह से होते हैं, माशरे की तरफ से होते हैं, तो वो खुद भी डर रही होती हैं इन चीज़ों से। तो यकीनन आपको उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना चाहिए कि नहीं, दे कैन डू। सही। हाँ। अच्छा, एक चीज़ होती है ना, हम कहते हैं हाँ जी आप कर सकती हैं, आप कर सकती हैं। बात आपकी बिल्कुल मैं सेकंड करूँगी इस बात को कि फैमिली सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक लड़की जब उसकी शादी नहीं होती, जब वो जॉब के लिए निकलती है तो पीछे पेरेंट्स होते हैं सपोर्ट के लिए। लेकिन जब शादी हो जाती है तो पीछे हस्बैंड का एक सपोर्ट चाहिए होता है। लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि जॉब पे जा रही होती हैं, फिर उनके लिए बर्तन भी रखे होते हैं जी। कि जी अब आप आई हैं, जैसे पूरा दिन तो वो सैर करके आई है, ठीक है? अब उसको कहा जाता है तुम तो पूरा दिन बाहर थी ना, अब ये तुम्हारा काम है, हम तो सुबह से ही कर रहे हैं। तो वो जो एक एम्पावर करने वाली बात होती है वो थकी हारी आ रही है, उसके बाद उसको ये वाला काम करना है, तो वो किस तरह से अपने आप को नेक्स्ट डे के लिए तैयार कर सकती है? इस बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा-सा सोच बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल है। देखिए, हमारे यहाँ बहुत कहा जाता है कि ख़वातीन आप काम करती हैं, आप मीडिया की फ़ील्ड में हैं या हाँ। आप इस फ़ील्ड में हैं, आप तो बड़ी, लेकिन ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। घरों के अंदर जो है वो उनके लिए वही जाने से पहले वो नाश्ता बनाती हैं, बच्चों के भी सारे काम करती हैं, स्कूल भी छोड़ती हैं उनको, फिर वो बेचारी काम पे जाती हैं, और वापसी में भी उनको घर से भी फ़ोन आ रहे होते हैं कि भाई तुमने खाना कहाँ रखा है। ठीक है, हाँ, तो सही। ठीक है ना, पकाया नहीं है कहीं से लेकर, और जो जो भी है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, घर जाके भी उनके लिए काम रखे हुए होते हैं। तो बिल्कुल ज़रूरत है इस चीज़ को मर्दों को सोचने के लिए कि आप अगर एक आपकी बीवी है वो काम कर रही है, वो घर में एक आपकी अर्निंग
ہے نا وہ لے کر آ رہی ہے پلس لے کر, ہاں تو آپ گھر کے کام بھی اسی طرح سے بانٹیں. تو گھر کے کام کرنا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن آپ کس کو آپ ڈیوائڈ کریں, بالکل ڈیوائڈ کرنا چاہیے اور ریلائز کرنا چاہیے کہ وہ بھی تھکی آ رہی ہے اور عورتیں شاید جلدی بھی جا رہی ہیں, ان کی جو ایک ہوتی ہے وہ تھک بھی جاتی ہیں. تو آپ کو اس چیز کا ایک خیال بالکل کرنا چاہیے, اور مردوں کو بالکل سوچ اپنی بدلنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ بیوی گھر سے باہر جا رہی ہے تو وہ بھی اتنا ہی محنت کر رہی ہے جتنی آپ کر رہے ہیں. صحیح, بالکل. بلکہ صرف مردوں کو نہیں, معاشرے کی سوچ کی بدلنے کی ضرورت بہت زیادہ مجھے نظر آتی ہے. ہمارے یہاں سوچ ہی یہی ہے کہ جو خاتون باہر جا رہی ہیں وہ شاید پورا دن جو ہے وہ انجوائے کر رہی ہیں اور گھوم پھر رہی ہیں, 10 لوگوں سے باتیں کر رہی ہیں, بڑا ریلیکس ہیں, اس کے بعد وہ واپس آئیں گی بڑی ہیپی موڈ میں. جبکہ دیکھیں جب خواتین بھی جاب پر جا رہی ہوتی ہیں تو 10 طرح کے مسائل ہوتے ہیں. آپ کو ایک, اگر آپ چلے جونیئر اسٹاف میں بھی ہیں تو ڈانٹیں الگ پڑ رہی ہوتی ہیں, کام کا پریشر الگ ہوتا ہے. اگر آپ ایک اچھی پوسٹ پہ ہیں جس پہ آپ کو چیزوں کو مینیج کرنا ہے, 10 لوگوں کو آپ کو مینیج کرنا ہے, تو اس کا لوڈ ایک الگ ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ خاتون کے امپاورمنٹ کو روکنے کے پیچھے خاتون کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے سم ٹائمز, not every time. اور شگفتہ آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی کہ ہماری یہاں آزادی جو ہے نا اس کو بڑا ہم نگیٹو سینس میں لیتے ہیں کہ ایک عورت ہے وہ جاب کر رہی ہے, اس کا پیشن ہے, اس کی ضرورت ہے, واٹ ایور دا ریزن از, وہ باہر جا کے کام کر رہی ہے, وہ محنت کر رہی ہے. آپ اس کو آزادی کے نام پہ آپ جو آپ نے کہا کہ یہ تو تفریح کر رہی ہے, تو لوگوں سے گھوم پھر رہی ہے, باتیں ہو رہی ہیں, کھانے ہو رہے ہیں, تفریح, وہ یہ نہیں, وہ کام کر رہی ہے, وہ محنت کر رہی ہے. تو آپ اس کو آزادی کے بڑے جو ایک نگیٹو ہم نے جو کونوٹیشنز ہمارے یہاں معاشرے میں بنے ہوئے ہیں اس کو بھی درست ہونے کی بہت ضرورت ہے. کہ وہ آزادی یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے تفریح کر رہی ہے, آزادی اس کے اپنے فیصلوں کے اندر اس کی ہے. تو اس چیز کو بڑا صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس لفظ سے مطلب کیا نکالتے ہیں. اچھا کوکب, ایک چیز میرے ذہن میں آئی, جس طرح بھی آپ نے ایک آزادی کی بات کی تو میرے ذہن میں آیا کہ کہتے ہیں کہ خواتین کو آزادی دی جائے یا ان کو امپاور کیا جائے تو وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں. میں نہیں کہہ رہی, یہ معاشرہ کہتا ہے, بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جی وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ جی اب ہم کما رہے ہیں تو ہم کنٹرول میں نہیں آئیں گے. تو میری بات یہ سمجھ میں نہیں آتی, آیا کہ واقعی میں ایسا ہے یا ایک پرسپشن ہے؟ تو کنٹرول کیا ہے, مطلب ان کو کنٹرول میں کیوں کرنے کی مطلب وہ ضرورت جانور ہے, تھوڑی مطلب ہاں آپ کیوں کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی, مطلب انسان ہے جیتی جاگتی, تو کیا مطلب کنٹرول میں نہیں آ رہی, واٹ ڈز دس مین. تو وہ یہ تو میری سمجھ نہیں آتا ہے. تو یہ سارا آپ کو گھر سے شروع کرنا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ بھئی وہ ایک عورت ایک انسان ہے, وہ آپ کی ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ ایک انسان پیدا ہوا ہے آپ کے یہاں, وہ ایک ایسی چیز نہیں ہوئی کہ آپ اس کو کوئی آپ کے ہاتھ میں روبوٹ ہے اس کو اور آپ اس سے کنٹرول کریں گے اس کو, ایسا نہیں ہے. وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہونی چاہیے اور اپنی مرضی سے جو بھی وہ کام کرنا چاہے کرنی چاہیے. دیکھیں ایک جو فیملی کا یونٹ ہوتا ہے اس کے اندر سب سمجھوتا کر کے رہتے ہیں, تو اگر آپ اسی سے سارا ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ سب کچھ دے گی اور اسی کی طرف سے سب کچھ آئے گا, ساری قربانیاں, سارے جو بھی چیزیں ہیں وہی سب کچھ کرے گی, ہر چیز وہ انڈرسٹینڈ کرے گی, تو پھر آپ یہ سوچیں نا آپ بھی کچھ انڈرسٹینڈ کریں. اگر آپ, اور اس کو اگر وہ نہیں سمجھ پاتی کسی چیز کو, یا وہ اپنی کوئی مجبوری اپنی بتاتی ہے, تو وہ کنٹرول, آپ کہتے ہیں کنٹرول سے باہر ہوگی. تو یہ جو کنٹرول کا بھی ورڈ ہے یہ بھی بڑی خطرناک حد تک ہو چکا ہے کہ کنٹرول سے, اور یہ خواتین بھی ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا بعض دفعہ کہ یہ کنٹرول ہے کیا. وہ اس کو کہتی ہیں کہ نہیں وہ اس کو, مطلب اس کو وہ ایک اس کنٹرول کے اندر رہ کے وہ اپنی حدیں مقرر کر رہی ہوتی ہیں. دیکھیں حدیں جو ہوتی ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ میری لمٹ کیا ہے, مجھے اس لمٹ تک جانا ہے, اس سے آگے نہیں جانا ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے یہ نہیں کرنا. کوئی بھی سایہ بن کے چپک کے کسی خاتون کے ساتھ نہیں رہ سکتا, نہ بھائی, نہ باپ, نہ شوہر, کوئی بھی نہیں رہ سکتا آپ کے ساتھ. یہ آپ کا اپنا اون ہے کہ آپ کس طریقے سے سکسیس چاہ رہی ہیں, کس طریقے سے اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہ رہی ہیں. تو ٹوٹلی ڈپینڈ ان کے اوپر کرتا ہے. میں کہتی ہوں کہ کنورسیشن سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو اگر کنورسیشن کی جائے اور اس کا ذہن بھی پڑھا جائے کہ وہ چاہتی کیا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیاں میڈیا میں آئیں, تو کیا پہلے ان لڑکیوں کو نہیں پتا تھا میرے گھر کا انوائرمنٹ کیا ہے, میڈیا کی فیلڈ پہ چوز نہیں کریں, پھر آپ وہ فیلڈ چوز کر لیجئے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے, کیونکہ فیملی کو تو لے کے چلنا ہوگا آپ کو ساتھ, آپ فیملی کو نہیں چھوڑ سکتے. اور اگر میڈیا چوز کرنا ہے تو پھر آپ پروف کریں کہ آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے نا. نہیں شگفتہ, میں تھوڑا سا آپ سے
آپ کر سکتی ہیں اس کو میں کریکٹ کرنا چاہوں گی. شاید آپ بات صحیح کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن شاید میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ایک بچی ہے وہ میڈیا کی فیلڈ میں آنا چاہتی ہے اور اس کو لگتا ہے اس کی فیملی میں اجازت نہیں ہے, تو وائی شوڈ بی شی چوز اندر فیلڈ. اس کا اپنا پیشن ہے, اگر وہ آنا چاہتی ہے اس میں تو وہ آئے. جہاں تک کنونس کرنے کی بات ہے تو ان کو سمجھنا چاہیے گھر والوں کو کہ بھئی ہماری بیٹی ہے, ہماری تربیت ہے. تو وہ مطلب دیکھیں جس کو ہونا ہوتا ہے تو وہ تو کسی فیلڈ میں جا کے نا, تو یہ جو آپ کچھ فیلڈز کے اندر جو ہے وہ آپ نے ان کو ایک عجیب سے ٹیبوز لگائے ہوئے, تو یہ ہٹانے ہوں گے. اس میں شاید ہمارا بھی کام ہے جو ہم اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ بچیاں اگر جانا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے, اگر فیملیز کے کچھ ان کے کنسرن ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں لوگوں میں اویئرنیس بھی اتنی نہیں ہے بہت ساری چیزوں کی, تو آپ کمیونیکیشن کریں, بالکل کریں. لیکن آپ یہ عورت پہ یا بچی پہ آپ یہ نہ لگائیں کہ وہ فیصلہ کرے جو اس کے گھر والے اجازت دیں گے. گھر والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرا خیال. اب مجھے یہ بتائیے گا ویمن امپاورمنٹ کے اندر سب سے بڑا پرابلم کیا ہے, یعنی کہ اس کو امپاور وہ نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے, تو آپ کی نظر میں کیا بڑا ایشو ہے؟ کلچر ہے, سوسائٹی ہے, آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ ہے, یا وہ خود کم ہمت ہے؟ سب چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں کہ کیونکہ کچھ فیملیز ہوتی ہیں وہ اپنی بچیوں پہ نہیں پابندی لگانا چاہتی, لیکن وہ جو آپ کا جو سوشل پریشر ہوتا ہے اس کی وجہ سے کچھ ماں باپ ہیں وہ اپنی بچیوں کو روکتے ہیں کہ یہاں نہیں جاؤ, وہاں نہیں جاؤ, یہ کام نہیں کرو, وہ نہیں کرو, اس سے نہیں ملو, اس سے. تو وہ کچھ فیملی پریشرز ہوتے ہیں, کچھ ان کے گھر والوں کی ہی سوچ ایسی ہوتی ہے بیکورڈ کہ وہ نہیں سمجھتے کہ عورت کو آگے یا بچیوں کو ان کے آگے جانا چاہیے, ایک پروفیشنل وومین بننا چاہیے. اور کچھ ان کی اپنی بھی, کیونکہ ظاہر ہے کیونکہ ماحول ایسا ہے تو وہ خود بھی کچھ ڈرتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کنٹرول کرنے کا خیال دل سے نکال دیں کسی کو, اپنے آپ کو کنٹرول کریں, اپنے آپ کو کریں, تاکہ دوسروں کو تاکہ دوسروں کو. تو یہ والی چیز سوچ کی بہت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک فیملی یونٹ کی بات ہے تو وہ دیکھیں کوئی بھی عورت اور کوئی بھی مرد اگر وہ فیملی رکھنا چاہتا ہے, چاہے وہ اس کے بہن بھائیوں, ماں باپ ہوں, میاں بیوی, بچے ہوں, تو کوئی بھی اپنے پروفیشن کے لیے فیملیز کو اس طرح سے نہیں چھوڑتا. آج تک میں نے نہیں دیکھا انٹل انلیس کہ کوئی اور جھگڑا یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو لوگ فیملی یونٹ میں رہنا چاہتے ہیں. وہ ایک سیکیورٹی ہوتی ہے. بالکل. تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل جو ہے نا وہ گھر باہر چھوڑ کے نکل جائیں گی, یہ بالکل غلط سوچ ہے. تھینک یو سو مچ کوکب, بہت شکریہ آپ کا, آپ یہاں پر موجود رہی, اچھی گفتگو رہی, اور ہم نے ایک اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پر کہ کس طرح سے جو ہے وہ خواتین کو امپاور ہونا چاہیے, نہیں ہو رہی ہیں, پیچھے وجوہات کیا ہیں. دیکھیں فائنلی جو میں اس کو سمرائز کروں گی وہ یہ کروں گی کہ خاتون کی جو امپاورمنٹ ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ویمن امپاورمنٹ, وہ بیس کرتی ہے آپ کے کانفیڈنس کے اوپر, بدتمیزی کے اوپر بیس نہیں کر. جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ہمارا ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے, اور میرے ساتھ ساتھ میڈیا فوکس کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.